ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ میں کہوں گا ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے ٹالنے کے لیے ہمیں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، میں اس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ پچھلے 4-4.5 سال میں اتنی رuthless بوروئنگ ہوئی ہے اور اتنے رuthlessly طریقے سے قرضے لیے گئے ہیں اس ملک کے لیے کہ ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ کار میری سمجھ میں نہیں ہے، یا میری اپنی اکانومی شاید پروبیبلی اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں چاہوں گا یہ کہ میرے ساتھ پینل جو ہو وہ اس کو بتا دے، کوئی سلوشن نکال کے دے دے، کیونکہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں ڈونرز، اور وہ ڈونرز جن سے ہم نے قرضے لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارا جو قرضہ ہے اس کی ایک قسط جو ہے جو کہ بلینز آف ڈالرز بنتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری قسط جو ہے واپس کریں۔ Now that قسط comes to like something like 8 to 10 billion dollars۔ اب وہ قسط ہم واپس کیسے کریں گے؟ اور جب ہم نے قرضے لیے تھے تو کیا ہم نے سوچا تھا کہ جناب ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے ہمارے پاس، یا وہی فجڈ قسم کے جو طریقہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ جائیں گی اور ہم یہ کر لیں گے اور ہم آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے اور ہم اس طرح پیسہ واپس کر لیں گے؟ جیسے کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ جب فلور آف دا ہاؤس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا جی اگلے سال تک، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایسا ہوتا ہوا فوری طور پہ نظر بھی نہیں آتا۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے جناب کہ جب اکانومی آپ کی خراب ہونی شروع ہو جائے، اکانومی یعنی کہ پیسہ آپ کی جیب میں نہ ہو، تو سٹیٹ کی بات کروں گا میں، سٹیٹ کے پاس جب پیسہ نہ ہو، کسی ملک کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو اس کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سو جب نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں یا ایسے کمپرومائزز کرتے ہیں جس میں پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے اس سے ہم کیا نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو موجودہ گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ کہتی ہے جناب کہ ہم اپنا بجٹ پیش کر کے پھر جائیں گے۔ بجٹ پیش کر کے اگر موجودہ گورنمنٹ جائے گی تو obviously اس میں اپنوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک اور آپ سمجھ لیں کہ ڈفرنٹ وے، another way, probably a sophisticated way of helping out their own people، یعنی کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پہلے بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ سو یہ طریقہ کار کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس پینل ہے، میں ان سے چاہوں گا کہ وہ مجھے کوئی سلوشن نکال کے دے دیں۔ سینیٹر محسن عزیز صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے، سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے، شہلا رضا صاحبہ ہیں جناب پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ اینی سلوشن جی؟ میں آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام شہلا رضا صاحبہ، آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے پیسے واپس کرنے کا جو ہم نے لیے ہیں قرضے، ان کو پہلی قسط ہمارے سر پہ آن پڑی ہے جی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا جس کو کافی عرصے سے اٹھایا جا رہا تھا، جی کیونکہ جب سے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان گیا ہے جی اس میں سب سے زیادہ قرضہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں لے گیا، اور کوئی حل نہیں سوچا گیا، یہاں تک کہ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہاسپٹل میں ہیں لیکن سینیٹر بنا دیے گئے، جی اور ہر بجٹ جو تھا اس میں جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ یہاں تک بات ہوئی 2 سال پہلے کہ جی ڈی پی جو تھی وہ 3.1 تھی، لیکن پھر کہا گیا کہ نہیں یہ نمبر صحیح کرو، اور پھر 4.7 شو کرائی گئی، یہ تو اور آگے پیچھے پھر کیے اس کے جاتے بعد آپ رہتے ہیں جی، یہ سارے جو ہنسے وہ آگے پیچھے کر دیے جاتے ہیں جی، بجٹس جی بالکل، جی پھر جی اس کے سارے تھوڑے دن فگرز بعد فج ایک کیے جاتے ہیں سپلیمنٹری آ گیا، جی۔ ہاں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیٹرول جو ہے
इंटरनेशनल मार्केट में कम तरीन सतह पे आ गया, बुलंद तरीन सतह पे जाने के बाद कम तरीन पे आ गया, जी लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। जी और एक जो बड़ी बात हुई वो ये कि ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इसकी So called. एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई गई। अब तो और so called है। इसके अलावा जो वो मसनूआत थी, ज़राई मसनूआत, वो भी जो है ना वो इम्पोर्ट की गई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ भी इम्पोर्ट की गई कि जो हमारा किसान जो है वो ख़ुद उगा सकता था, लेकिन उसकी फसल जो है खड़ी हुई, वो आपने देखा कि लोगों ने आलू सड़क पे रख रख के जो है वो एहतजाज किया। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अगर किसान पैकेज भी हुआ तो वो 430 बिलियन जो था वो अखबार के लिए था, 130 बिलियन जो है वो IMF की नज़र में था, और सिर्फ 30 बिलियन जो था वो किसानों के लिए था, जिसमें 10% भी नहीं गया। ज़राई टैक्स 9% से 16% तक पहुंचा दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान रोता ही रहा। So what तो ये any सारे solution मामलात जो solution शैला रज़ा साहिबा, कोई solution आपकी नज़र में इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है या एक बात कैसे? मुझे और भी कहनी थी कि सर्कुलर डेप्ट जो है वो जहाँ तक मुझे याद है 480 बिलियन, वो उसमें से 313 बिलियन जो है वो बग़ैर ऑडिट के एक ही कंपनी को दिया गया। और अभी फिर जो है हमें ये पता चला है कि 1500-1600 बिलियन का जो सर्कुलर डेप्ट है उसके लिए अपने ही बैंक से पैसा उठाया जा रहा है, और फिर अपने हस्बे मंशा कंपनीज़ को देकर जाते जाते आवाम को चपत लगाई जाएगी। एक और भयानक वाक़या हुआ कि मार्केट में डॉलर डाले गए और फिर उसके बाद एक खेल इस तरह से हुआ कि ये कहा गया कि जो सारे लोग जिनके बैंक में पैसे हैं उनके एक ही दिन में जो है 10,000 अगर थे, अब ये मैं अच्छी तरह नहीं कह सकती, तो समझो उसमें से 3,000 रुपये कट गए, खुद ही डाल के खुद ही ख़रीदा गया। तो ये सारे खेल हुए हैं हमारे साथ। अब वाक़या, अब जो काम है वो है उन्हें वापस करने का। कौन करेगा, कौन बजट बना रहा है? इसाक डार साहब तो बीमार पड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्योंकि सेनेटर बनना ठीक था है, तो मैं बन उस गए। पे इसाक डार पे ये एक वापस बड़ा जाते हैं सवाल ज़रा, है। शैला बीबी उस पे इसाक डार पे वापस जाते हैं। मैं ज़रा अब सवाल ये है कि मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। नहीं ठीक है, इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, कोई भी नहीं है हम में से इकोनॉमिस्ट जी, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तो जब इकोनॉमिस्ट ना होते हुए मैं क्या कह सकती हूँ कि कैसे वापस होगा? अच्छा चले मोहसिन साहब से पूछ लूँ मैं, मोहसिन साहब के पास शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल आए। मोहसिन साहब, डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस? देखिए, सलूशन तो इस वक्त कोई नहीं है। आपको मालूम है कि कर्ज़ा लेना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज़ा कितना लिया जाए और कर्ज़ा कहाँ पे ख़र्च हो, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ख़र्च हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा लिया गया। देखिए कि हमारे पास पहले था डेट लिमिटेशन एक्ट था कि 60% टू GDP रेशो से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। अभी ये कोई तकरीबन 68% पे ये चला गया, ठीक, डेट टू GDP रेशो। एक तो एक्सटर्नल डेट है, वो कोई 80 बिलियन के करीब है डॉलर्स के। उसके बाद जो इंटरनल डेट है वो भी तकरीबन 21 ट्रिलियन पे चला गया। वापस करने की तो मुझे समझ नहीं आती कैसे हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त चूँकि डेफिसिट है वो आज भी मौजूद है। हमने ड्यूटीज़ भी लगाई, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी लगाई, फिर भी ये कम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि देखिए, जब डॉलर था एक वक्त में, जब ये 100 रुपये पे था, उस वक्त डार साहब ने और यहाँ नेशनल असम्बली में आके एक शर्त लग गई कि जी डॉलर जो है ना डिवैल्यू नहीं होगा, उसको जो है फ्लोट नहीं करने दिया गया। देखिए, डॉलर की करेक्शन जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। डॉलर की करेक्शन जब होती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चलती रहती है। 5 साल उसको जो है ना आर्टिफिशियल तौर पे रखा गया। नतीजतन ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, मर गई, ख़त्म हो गई। आज अगर आप डॉलर को डिवैल्यू भी कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस आपके पास मौजूद ही नहीं है। जब एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है तो ट्रेड डेफिसिट में, अब जो एक्सपोर्ट्स में अभी जो
खाली हो रही है। देखें पीपल्स पार्टी के वक्त में तकरीबन 25 बिलियन, हाँ कम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन स्टिल 25 बिलियन एक्सपोर्ट पे हम चले गए थे। वो घट के जो है 20 बिलियन डॉलर्स पे आ गई। आज जो है जो इंक्रीज हो रही है 2-4-5% की, इट इज़ इमटेरियल, इट इज़ हैज़ नो सिग्निफिकेंस वैल्यू। देखिए जहाँ पे बात है ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कॉटन की क्रॉप आपकी जो है तकरीबन 40% ड्रॉप हुई। इन 2011-12 में जो कॉटन क्रॉप थी उससे 40% अब गिरी। अब उसको जाके साल जो है वो तकरीबन शायद उससे अगर हम कंपैरिजन आप करें तो 30-32% पे फिर भी उसके हिसाब से गिरी हुई है। आज जो है जो सर्कुलर डेट की बात हम करते हैं, 480 बिलियन की जो शैला साहिबा ने भी बात की, 480 बिलियन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक दिन ईसीसी की मीटिंग होती है, एक दिन लेटर ड्राफ्ट होता है, उसी दिन लेटर जो है तो स्टेट बैंक जाता है, उसी दिन उसकी क्लियरेंस होती है, मिनिस्टर फाइनेंस जाता है, फिर स्टेट बैंक जाता है, स्टेट बैंक सैटरडे को खुल के चला जाता है। और मैंने उसकी वो जो है इंक्वायरी की थी, हमें फाइनेंस में दिया गया था। 480 बिलियन में से 60 बिलियन ऐसे था जो कि हम तलाश करने के बावजूद भी नहीं कर सके, और वो फिर हमने केस नैब को भिजवाया कि ये 60। इंटरेस्टिंग। वैसे क्या आप तलाश क्या करते रहे? वो ये करते रहे कि जी ऑडिट ने एक वो निकाला था, ऑडिट ने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उसने कहा था कि ये 480 बिलियन में ये जो हैं वो जो पेमेंट्स की गई हैं वो गलत की गई हैं, लाइक स्टैंड बाई चार्जेस वगैरह वगैरह। उसको हमने एक कमेटी बनी थी, उसको मैं हेड कर रहा था, तो उसमें जो है ये 480 बिलियन में से हमने काफ़ी छूट देने के बाद भी, इफ एंड बट भी निकालने के बाद भी 63 बिलियन ऐसे निकाला जो कि जिसका कि मिनिस्ट्री के पास किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 63 बिलियन डॉलर नो रुपीस, 63 बिलियन रुपीस वाज यू नो वो गलत तरीके से दिए गए, वो उनकी हक ही नहीं बनता था। किसको दिए गए? ये जो तमाम जो आईपीपीज थे, जो प्राइवेट सेक्टर के थे मोस्टली, उनको दिए गए। 63 बिलियन जो था ओवर पेमेंट की गई। उसका अभी वो नैब के पास केस है, व्हाटएवर दे डू आई डोंट नो, पता नहीं, उसका कोई पता नहीं है। तकरीबन कोई साल पहले हमने भिजवाया था, उसका कोई आज जो सर्कुलर डेट है, देखिए ये 480 बिलियन जो है ये उस वक्त का सर्कुलर डेट है, था तो ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में, लेकिन वो उन्होंने पेमेंट नहीं की इसकी, और इन्होंने आके जो चार्ज किया उसके 15 दिन के बाद पेमेंट कर दी। सर्कुलर डेट होता क्या है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूसिंग कॉस्ट एंड द सेलिंग कॉस्ट। अब उस ज़माने में ये ज़रूर था कि जो तेल की कीमत थी वो $100 पर बैरल थी। इनके ज़माने में खुद की खुशकिस्मती से जो प्राइस है वो तो $50 से भी कम आ गई, 45 पे आई। वेयर एज द बिजली रेट वेंट अप फ्रॉम 9 रुपया से वो जो है ना 12 रुपये पे चली गई। एक तरफ ये उन्होंने रेट बढ़ा दिया, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, बट स्टिल द सर्कुलर डेट फ्लोटेड टू लाइक 900 बिलियन रुपीज टुडे। तो ये गैप कहाँ गया? दिस इज ऑल टूवर्ड्स इनएफिशिएंसीज ऑफ द प्रोजेक्ट, इनएफिशिएंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि आज भी वो गैप भी बढ़ गया, जिसका मतलब है चोरी और बढ़ गई, इनएफिशिएंसीज और बढ़ गई। आपने तो बात अगर मुख्तसर मतलब सादे लफ्जों में अगर इसको बयान किया जाए तो ये वो पैसा था जो कि टैक्स पेयर का पैसा था। बिल्कुल ये टैक्स पेयर का पैसा था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा। बिल्कुल जी टैक्स पेयर का पैसा। और इसमें से 63 बिलियन रुपीस जो है, जब आप लोगों ने इसमें आसान लफ्जों में बात करो, आसान लफ्जों में अगर कहा जाए 63 बिलियन रुपीस जो था उसका हिसाब किताब अगर आपके सामने आया, जब आपके सामने आया तो उसमें 63 बिलियन का कोई सर पैर नहीं था। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। मिनिस्ट्री हैड नो आंसर, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड नो आंसर। द फाइनेंस मिनिस्ट्री वो जो है जो वापडा की उस वक्त तो अलग मिनिस्ट्री थी, जो एनर्जी मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, दे हैड नो आंसर, ऑल दोस थिंग्स वर देयर। ओके। अब दूसरा सवाल देखिए आपने, और वो केस अभी नैब में, वो केस अभी नैब। अब दूसरा सवाल आपने बजट का किया जी। आज हम सुन रहे हैं कि मैं बजट पे आता हूँ, मैं पहले ज़रा काकड़ साहब से पूछ लूँ, क्योंकि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। मिली पार्टी में ज़रा थोड़ा सा वो मेरी थोड़ा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा मुझे पार्टी में जब करते हुए। काकड़ साहब कोई समझ आती है आपको? मुख्तसर सा बताइएगा सोल्यूशन, ताकि मैं फिर आगे जो बजट हुकूमत पेश करने जा रही है वक्त से पहले उस पर भी मैं आना चाहूँगा जी, लेकिन पहले इस पर बता दीजिए कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में है? इतना बड़ा मौजू मुख्तसर कोशिश करूँगा मैं। मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो, मैं तो ये कहूँगा इस साली तबकात के लिए जन्नत है।
ٹیکس چوروں کے لیے جنت ہیں، جاگیرداروں کے لیے جنت ہیں، ٹیکس چور صنعت کاروں کے لیے جنت ہیں، سودخور بینکرز کے لیے جنت ہے، اور غریب عوام کے لیے یہ دوزخ ہے. یہاں پر دوزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ پانی، نہ بجلی، نہ تعلیم، نہ یہاں پر علاج اس کے لیے، نہ روزگار، نہ عزت، نہ تحفظ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. نہیں، یہاں پہ نہیں ہے. یہ تقریباً محسن عزیز صاحب کو اچھا معلوم ہے. میرا یہ ہے کہ 25,000 ارب روپے یہ ملک قرض دار ہیں، اس سے زیادہ. یہ پیسے جن لوگوں نے لایا کہاں پہ خرچ کیے ہیں؟ کسی بھی ایسے منصوبے پہ خرچ نہیں کیا جس سے پروڈکشن ہو، پیداوار ہو، جس سے آمدنی ہو. ہمیں معلوم ہے کہ کس کس جگہوں پہ ان لوگوں نے خرچ کیے. ہفتے دوست چائنا سے بھی جو ہے قرض لے رہے ہیں. سیپک جو ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ قرض ہیں، اور جو ایک حصہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے. مدد کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر جو ہے، جو مفت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، نہ دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جو ہمارے اشرافیہ ہے، جو ہمارے عمرہ طبقات ہیں، وہ بالکل ٹیکس چوری جو ہے سالانہ 1500 ارب روپے کم و بیش یہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں. اور غریب جو ہیں پیسہ جو ہے ٹیکس دیتے ہیں. پر وہ جاگیردار جس کے 1000 ایکڑ سے لے کر 1,00,000 ایکڑ تک زمینیں ہیں، اس پہ ٹیکس نہیں ہے. اس پہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس لے لو، زرعی اصلاحات کر دو یہاں پہ جو ہیں، لینڈ ریفارم کر دو یہاں پہ جو ہیں، اور یہاں پہ سرمایہ کا، دولت کا تقسیم صحیح کر دو، برابر کر دو. اور یہاں پر مزید قرضے نہیں لینا چاہیے. اس لیے تو جو لیے ان کو واپس کیسے کریں؟ بات تو یہ ابھی اور جو قرضے لے ہے، ابھی اور تو قرضے لے کے واپس ابھی کریں. پاکستان جو ہے پیمنٹی ملک بن گیا. ابھی جو ہے، ابھی ویسے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے، جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے، وہ یہ ہے کہ نور بینک ہے یو اے ای کا، المشرق بینک ہے یو اے ای کا، وہاں سے پیسے منگائے جا رہے ہیں، وہاں سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور آگے مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے جو ورلڈ بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں نا، جی. یہ اتنی کوئی بری بات نہیں ہوتی. ورلڈ بینک از لائک اے ڈاکٹر، لیکن آئی ایم ایف از لائک اے سرجن. جب سرجن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو سرجری کرتا ہے. اور ورلڈ بینک اس سے سرجری میں ویسے سرجری میں وہ آپ اس کو میں آپ ہمارے پہ کیا ریسٹرکشن مزید لگ سکتی ہیں؟ وہ چیزیں آپ کو کراتا ہے جو کہ آپ جس کے متحمل نہیں ہوتے. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ ابھی اس میں کیا ریسٹرکشن لگ سکتی دیکھیے ہیں؟ اگر آپ وہ ڈیفالٹ کر جائیں، ڈیفالٹ نہیں کر سکیں گے. نہیں دیکھیے، ڈیفالٹ بھی کرنے لگیں گے تو آپ کو اور پیسے مل جائیں گے. تو پھر آپ کو اور پیسے مل جائیں گے. تو آپ قرض دلے دبتے جائیں گے. A stage will come that you will not be able to even get more, قرضہ. تو اس وقت کیا obviously کوئی ریسٹرکشنز تو ہوں گی نا ساتھ، کوئی ریسٹرکشن تو لگائی جائیں گی نا کہ جی آپ کی فوج اتنی زیادہ ہے اس کو کم کریں، بس یہی بات آپ ہے کے نا جی. نیوکلیر وہ اب ہم جو بات نہیں ایشوز کرتے ہیں، ہیں. ایک آپ کے سب سے نیوکلیر بڑا جو ہمارے پاس انریچمنٹ ہے اس کو ختم جو ہمارے کریں. پاس ایک چیز پڑی ہے، سب کی نظر اسی کی طرف ہے. بس یہ بات ہے جی. لیٹس موو فارورڈ ٹو دا نیکسٹ کویسچن. جی شیلا رضا صاحبہ، محسن صاحب، آپ اور کاکڑ صاحب، آپ سب کے لیے سوال ہے، جو بھی شروع کرنا چاہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جناب حکومت، ایک جاتی ہوئی حکومت جس کا ٹینیور ابھی رہتا ہے، لیکن وہ بجٹ پہلے دینا چاہتی ہے تاکہ اس کو تھوڑی آسانی ہو، لیکن یا اس کے ساتھ والے لوگوں کو آسانیاں مل جائے. واٹ از دس جی؟ دس از جسٹ لائک پری پول ریگنگ. اوکے، پری پول ریگنگ کہہ رہے جی. آپ کیا کہہ رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ، اس کو کیا کہیں گی آپ؟ بجٹ تو حکومت نے ہی پیش کرنا ہے نا. نہیں، وقت سے پہلے دیکھیے جون کی 2 کو یا 6 تک ہم بجٹ دے دیتے ہیں. نہیں، ابھی 15 اپریل کو دینا چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ 15 اپریل کو دینا چاہ رہے ہیں نہیں، نون لیگ گورنمنٹ والے. 29 مئی جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، تو وہ دیا جا سکتا ہے 20 مئی تک. اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی نظر میں. سو دیر از نو ایشو. ہاں، مطلب 20 مئی تک دے دیں، 10 دن پہلے تک، کیونکہ وہ اسمبلی نہیں تو پاس کر رہے ہیں بجٹ، اور کس نے پاس کرنا ہے. اوکے، سو یو ہیو نو آبجیکشن ٹو دیٹ. جی واٹ ڈو یو سے کاکڑ صاحب؟ مسئلہ ہے اگر اس ہاں ذرا لیٹ پیش کریں. لیٹ کیسے پیش کریں جی؟ آپ دیکھیں نا، ایک بجٹ جو ہے
اس کو مطلب کیسے آپ بتا دیں جی محسن صاحب, آپ ایکسپلین کر دیں سیلا بی بی کو کہ ایک بجٹ جو ہے دینا ہے حکومت نے, ٹھیک ہے دینا ہے, لیکن اگر وقت سے پہلے دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کی نظر میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ نہیں, میں نے تو کہا ہے کہ بس اگر 2 جون کو 2 جولائی کو آتا ہے. جی وہ تو نہیں ہو سکے گا نا, کیونکہ آگے پھر وہ ختم نہیں ہوتا اسپین جو ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اسپین ہے, اور پھر آگے الیکشنز کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ پورا نہیں ہو سکتا, اس میں کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے. 29 مئی کو سندھ اسمبلی کی مدت ہے, تو اگر 20 مئی کو دے دیں تو کوئی اتنا حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے. شیلا رضا صاحبہ کہتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی ٹائم آنا ہے, وہ بھی پیریڈ ہے, اور الیکشنز کی بھی ڈیٹ ہے. اگر دے دیا جائے, بجٹ پیش کر دے حکومت, تو کوئی حرج نہیں ہے. محسن عزیز صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ پری پول ریگنگ ہے. کاکڑ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ جناب, اگر ان لوگوں کو آئینی حق ہے تو پھر پیش کرنا چاہیے. آئین کیا کہتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو نہیں پیش کرنا چاہیے, ایک اصول ہونا چاہیے. آئین کیا کہتا ہے محسن صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو ایک یہاں ختم کر لے بات. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ پھر کیئر ٹیکر حکومت پیش کرے گا, نہ کوئی اسمبلی ہو نہ کوئی کچھ ہو. یہ بھی جو ہے آئینی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں سینس کیا بنتا ہے. دیکھیے اگر آپ کی حکومت اختتام پہ ہے, آپ بجٹ لے کر آ جاتے ہیں, اس کو میں پری پول اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت عوام کو ایک ایسے انسینٹیوز دے کے چلے جاتے ہیں جس کا کہ اثر جو ہے آنے والی گورنمنٹ پہ ہوگا. تو ایک طریقے سے جو خیرات کرنی ہے وہ آپ کے اس میں کھاتے میں لگی, اور دینے والا کوئی اور ہوگا. جو آپ نے انسینٹیو دے دیا, اناؤنس تو آپ نے کر لیا, اور وہ اس کا جو بھی ہے اس کا وہ ارینجمنٹ جو ہے کوئی اور کرے گا. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محسن صاحب کہ آئندہ آنے والی حکومت جو بھی ہو, اگر ان کی ہو یا کسی اور کی ہو, اس میں وہ ریلیف نہیں مل سکے گا ماسز کو جو اناؤنس یہ کر دیں جی اس وقت. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے انٹرم گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ جب آتی ہے, کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آتی ہے, چاہیے کہ وہ انٹرم اپنے سیٹ اپ کے لیے وہ دے. اس کے بعد جو کہ بقایا پیریڈ ہے, جو گورنمنٹ انڈکٹ ہوتی ہے, چاہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ دے. کیونکہ دیکھیے ویسے بھی ہمارا بجٹ جو ہے, دوبارہ ایکسپلین کیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ 1 جون کو 2 جون کو آ جائے وہ گا, آ کے اپنا وہ بجٹ انٹرم پیش جو کریں بجٹ دے, 2 یا 3 مہینے جو کا ٹائم ہے, اس کے لیے وہ اپنا بجٹ دیں فار 3 months ٹائم, فور 3 months ٹائم. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے وہ فار دی ریمیننگ 9 months ٹائم وہ دے. کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ جس طرح دیکھیے ہم نے پی آئی ویسے بھی تو ہر دوسرے مہینے بجٹ آ ہی جاتا ہے, ہر دوسرے مہینے آ جاتا ہے. ہم نے دیکھیے پی آئی اے کے متعلق بھی یہی کہا تھا, ہماری یہی آبجیکشن تھی کہ ایک گورنمنٹ جو کہ 2 مہینے کے بعد جانے والی ہے, وہ کیسے پی آئی اے کو پرائیویٹائز اس وقت کرنے کی بات کر رہی ہے. کہ وہ چاہ رہی تھی کہ جی ابھی جو انہوں نے 2 حصوں کو علیحدہ کر دیا, ایک جو ہے گراؤنڈ کی جو ہوتی ہیں فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور ایک فلائنگ کی ہوتی ہیں, تو ان کو جب انہوں نے سیپریٹ کر دیا تو وہ بھی ان کا پاس ٹائم ہے اپریل تک. اپریل کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد چلے جائیں. بات یہ کہ جی دیکھیے ویسے بھی جو ہے جو ایک آدمی گورنمنٹ جا رہی ہے جس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, وہ کیسے اتنی بڑی وہ آرگنائزیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک تضاد ہے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہاں پہ ایک ایویشن کے جو ایڈوائزر صاحب ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم پی آئی اے کو جو ہے اس کو واپس اپنی جگہ پر لے آئیں گے, اس کو میں ہم جو ہے موٹیویشن ہم نے کر دی ہے سٹاف کا, اور ہم اس میں اس کو دوبارہ انشاءاللہ وہ گلوری پہ لے آئیں گے. دوسری طرف اس کو پرائیویٹائز کی بات کی جاتی ہے, اور تیسری طرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اختتام کی بات ہے. تو ہم نے اس پہ آبجیکشن کیا تھا, شکر ہے کہ اب وہ جا کے مان گئے. آبجیکشن کا کیا بنا؟ اب وہ مان گئے تھوڑا سا کہ جی دے ول ہولڈ آن ٹو. کیبنٹ نے تو وہاں پہ اپنا ڈیسیژن لیا ہوا ہے, جی لیا ہوا ہے, لیکن آ کے سینٹ کے فلور پہ جو ایویشن منسٹر ایڈوائزر صاحب تھے, انہوں نے آ کے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس وقت پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, جبکہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. تو دیر واز اے تضاد بٹوین دی ٹو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تھی؟ میرا خیال ہے اب نہیں ہو رہی تھی. اب نہیں, میرے جو ہمیں اندازہ ہے, یہ ساری جو آپ قصہ بتا رہے ہیں یہ کیبنٹ کے ڈیسیژن سے پہلے ہوا, بعد میں ہوا, جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا؟ دیکھیے یہ جو آپ واقعہ جو کوٹ نہیں, ہمارے کیبنٹ کے بعد میں ہوا. کیبنٹ کے بعد میں ہوا, کیبنٹ نے جب ڈیسیژن لیا کہ جناب وہ پرائیویٹائزیشن جو ہے کرنے جا رہے ہیں, ایک فلور آف دی ہاؤس پہ ڈسکشن ہوئی جس میں کہ کیٹیگوریکلی رضا ربانی صاحب نے پوچھا کہ آر یو انٹینڈنگ ٹو پرائیویٹائز, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا نو, وی ہیو نو انٹینٹ. ہاؤ ایور دا منسٹر فار پرائیویٹائزیشن سیڈ کہ جی
جس کے پاس پیسے ہیں آئیں دیں اور پی آئی اے ہم سے لے کر چلے جائیں. تو وہ ہم نے پھر جو کمیٹی ہے ہماری. مائی کوشچن از کہ جو کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا کہ جناب اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا, یہ سارے واقعات جو آپ بتا رہے ہیں کیبنٹ کے ڈیسیژن سے پہلے کے ہیں بعد کے ہیں؟ دونوں واقعات بعد کے ہیں. اچھا, سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ There is a پرائیویٹائزیشن disconnect between the two دیر از ministries. نو ڈسکنیکٹ, سمپل بات ہے, آپ کو کنفیوز کیا جا رہا Yeah. ہے, کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے اس میں. دونوں منسٹرز ایڈوائزر اور منسٹر جو ہیں گورنمنٹ کے ہیں نا, آپ کے تو نہیں ہیں, نہ اپوزیشن کے ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے ہیں. تو اگر وہ آپ کے سامنے کچھ ڈفرینٹ چیزیں, ایک بندہ کچھ اور بول رہا ہے, ایک بندہ کچھ اور تو بول رہا ہے, یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ کنفیوز کیا یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو سینٹ یا جو فلور آف دی ہاؤس پہ ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے, دیٹ از لائک اے کمٹمنٹ. ہاؤ کین یو بیک آؤٹ فرام دیٹ؟ یہ تو ہم نے جو میاں صاحب کے اوپر بھی ہماری شکایات تھی وہ یہی تھی کہ آپ فلور آف دی ہاؤس پہ جو کہتے ہیں وہ کم از کم صحیح ہونا چاہیے. باہر جو تقاریر میں جو مرضی کہیں. کاکڑ صاحب آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں مجھے. مجھے افسوس آ رہا ہے اس ملک کے جو خاص کر مقتدر طبقات ہیں جو جس طریقے سے چلا رہے ہیں. دیکھیں نا, ایک آپ کے سامنے آپ یہ ساری باتیں سن کے پریشان لگ رہے ہیں مجھے کہ ایڈوائزر گورنمنٹ کا کہہ رہا ہے جی کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی, اور پرائیویٹائزیشن کا منسٹر کہہ رہا ہے گورنمنٹ کا کہ جناب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوگی. اب مطلب کہ دونوں فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جناب ایک مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. جناب وہ تقدس کدھر گیا؟ ہاں, میری پارٹی کا تو یہ موقف ہے کہ پرائیویٹائزیشن کسی بھی ادارے کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے, ہاں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ملک جو ہیں چائنا, ہم کہتے ہیں کہ اتنا دوست ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اس نے بہت ترقی بھی کی, اس میں شک میں بھی نہیں ہے. اس کے سالانہ گروتھ جو ہے میرے خیال میں 8 پوائنٹ کتنا ہے, محسن عزیز صاحب کو تو معلوم ہوگا. چائنا کا جو اینول گروتھ ہے 8 پوائنٹ ہے یار. جی جی تقریباً 9 کے 8 پوائنٹ کتنا ہے. جی ہاں صحیح کہتے ہیں. میرا تو تجویز یہ ہے کہ اپنے دوست ملک کا معاشی ماڈل کیوں نہیں اپناتے ہیں ہم کو. اس پہ کرپشن نہیں ہے نا, کرپشن والے کو اس میں کرپشن نہیں ہے, کرپشن والے کو ایسے نہیں, اس کا ماڈل علیحدہ ہے, پبلک سیکٹر وہاں پہ ٹھیک ہے. آپ جو ماڈل کہہ رہے ہیں وہاں پہ حکومت پتہ نہیں کیسی ہے, حکومت کیا ہے جو بھی ہوں. ابھی تو یہاں پہ ہم معاشی آپ معاشی ماڈل جو ہے فالو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کا حکومت کا پیٹرن ہے وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ظاہر بات ہے جہاں پہ جو معاشی ماڈل ہوگا حکومت بھی ان لوگوں کا ہوگا. نہیں, لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا, اوپر جو ماڈل بنا ہوا ہے گورنمنٹ کا اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کیوں نہیں اپنا رہے ہیں اس کو؟ وہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ماڈل جو ہیں وہ سامراجی ہیں. So do you agree with this thing, محسن صاحب؟ نہیں, ایکچولی حکومت ایک علیحدہ چیز ہے. وہ ان کی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری قسم کی حکومت ہے. یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, جمہوریت کو ہم چلانا چاہتے ہیں. وہاں تو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے, وہ کمیونزم ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو وہ دونوں میں فرق ہے. لیکن جو ایک سٹائل آف دی گورنمنٹ ہے, جو گورننس کا سٹائل ہے, وہ البتہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں جو ان کا ہے. میرا خیال ہے مطلب یہی ہے کہ جو گورننس کا سٹائل یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. مطلب یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, جیسی بھی ہے سو کالڈ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ کمیونزم ہے. تو دیکھیے یہاں پہ بھی جو گورننس ہے, گورننس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں, دیکھیے سب سے بڑی بات یہاں پہ کرپشن ہے. سب سے پہلی بات یہاں پہ پرائرٹیز ہیں. کاکڑ صاحب جو ہے کچھ اور اشارے کر رہے ہیں آپ. نہیں, وہ اشارہ سمجھتے ہیں, وہ تو میرے سے زیادہ جمہوری آدمی ہے اور ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی پارٹی بھی ہے اور یہ خود بھی بڑا اچھا. میں شیلا رضا صاحب سے پوچھ لوں محسن صاحب. جی شیلا رضا بی بی, کاکڑ صاحب کا سجیشن آیا ہے کہ جو اکنامک پیٹرن پہ, جس اکنامک پیٹرن پہ چائنا چل رہا ہے وہ فالو کر لیا جائے, لیکن وہاں پہ کمیونزم ہے, وہاں پہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. یہاں پہ جمہوریت ہے, آئی وڈ سے سو کالڈ, سو مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جو صورتحال ہے اس میں نہیں مجھے معلوم کہ نواز گورنمنٹ کس طرح سے بجٹ بنا پائے گی, کیونکہ 2016 کے مئی میں ان کو این ایف سی بھی کرنا تھا. اچھا, یہ این ایف سی بھی نہیں کر سکے. جو آخری این ایف سی ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ایک آرڈیننس نکالتے ہیں اور اس کے حساب سے یہ اس این ایف سی کی روشنی جو ہے اماؤنٹ صوبوں تک دیتے ہیں. پھر سب جانتے ہیں کہ کوئی کوارٹر جو آتا ہے اس میں اس ڈیجٹ کو جو یہ پہلے دفعہ دیتے ہیں یہ اس کے اکارڈنگ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں, ریوائز کرتے رہتے ہیں اور ریوائز کر کے بھی وہ اماؤنٹ نہیں دے پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اور آخری وقت میں بھی جو ہے وہ
जो बजट शुरू होता है सूबाई गवर्नमेंट का वो इससे शुरू होता है कि ठीक है जी शैला बीबी, हमने हर क्वार्टर शैला बीबी, मैं क्योंकि सिंध तो वक्त की अपने हर बंदिश है, क्वार्टर का मुझे ज़रा हिसाब वाइंड देता अप है करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन अगर एंड यूटिलाइजेशन, लेकिन तो जो हम मुझे अपना पूरा समझ आई है हिसाब बात, इसी से देखें दे रहे होते। बात यह है, सब पैनल को मैं एड्रेस करके कह रहा हूँ, व्यूअर्स को एड्रेस करके ये मैं बात कर रहा हूँ वाइंड अप करने से पहले, कि देखें यहाँ पे कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ ना मेरा पैनल इकोनॉमिस्ट है इस वक्त, और तीनों जो है पॉलिटिशियंस हैं और मुख्तलिफ पार्टीज से हैं। मैं सिर्फ सारा जो इशू था कि जो हमारे ऊपर कर्ज़े हैं वो हमने कैसे वापस करने, उसका कोई तरीक़ाकार है या नहीं, वो पॉलिटिशियंस के सामने रखना चाह रहा था कि उनकी इनपुट क्या है, वो किस तरीके से कर्ज़े वापस करने का सोचते हैं, कर्ज़े वापस करना चाहते हैं, उनका क्या ख्यालात है, वो आपके सामने रखना चाहता था। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।